أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رزق انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ. آج کا ٹاپک ہے رمضان کے اوپر ہے، رمضان اور روزے کا مقصد. حدیث میں آتا ہے رمضان کے تعلق سے، جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو فرشتے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک مقصد کے لیے رمضان کو ہمارے درمیان بھیج رہے. وہ مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں. قرآن سے ایک آیت رکھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 183. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اردو ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ ہم متقی بنیں. سورہ بقرہ سٹارٹنگ میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اردو ترجمہ: یہ ایسی کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کو کامیابی کی راہ بتانے والی ہے. پرہیزگاروں کو یعنی متقی کو. تو ہمیں متقی بننا ہے تاکہ ہم قرآن سے ہدایت پانے والے بنیں. تقویٰ کا لفظی معنی کیا ہے؟ تقویٰ کا لفظی معنی یہ ہے ڈرنا اور پرہیز کرنا. اولیاء اللہ فرماتے ہیں اسلام، ایمان اور احسان پہ جب بندہ عمل کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تقویٰ عطا فرماتے ہیں. اسلام، ایمان اور احسان پہ جب ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ عنایت فرمائیں گے. اب جب تقویٰ حاصل ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں روزے فرض کیا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، تقویٰ اختیار کریں. تقویٰ اختیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں ایک چیز ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں قرآن نازل ہوا. قرآن ہدایت پرہیزگاروں کو دیتی ہے، یعنی جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں. جو تقویٰ اختیار کرتے بولنے کا مطلب. تو اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں یہ انتظام کر رہے کہ بندہ رمضان میں روزے رکھ کر
متقی بن جائے، تاکہ قرآن سے ہدایت پانے والا بن جائے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ متقی بننا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ احتساب کرنا، ایمان کا احتساب کرنا، عمل کا بھی احتساب ہونا۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ جو تراویح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں حکمت سے دنیا چلا رہا ہوں۔ یہ جو 11 مہینے ہیں یہ حکمت سے دنیا چلا رہا ہوں۔ کھانا کھاؤ میں پرورش کرتا ہوں، پانی پیو میں پرورش کرتا ہوں، دوا کھاؤ شفا میں دیتا ہوں، شافی مطلق میں ہوں۔ کھانے پہ بھروسہ نہیں کرنا، کھانا تیرا معبود نہیں، پانی تمہارا معبود نہیں، دوا تمہاری حاجت روا نہیں۔ پرورش میں کر رہا ہوں، حاجت روا میں ہوں، معبود میں ہوں، مگر کھانا کھانا، اسباب کو نہیں چھوڑنا، کھانا پانی کو حاجت روا نہیں سمجھنا۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے رمضان کے جو روزے ہیں، روزے کے حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بول رہے کہ ہم جب روزے کے حالت میں ہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کھانا بھی چھوڑ دو، پانی بھی چھوڑ دو، دوا بھی چھوڑ دو۔ میں پال کر بتلاتا ہوں میں کیسا حاجت روا ہے، میں تمہاری پرورش کر کے بتاتا ہوں میں کیسا حاجت روا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں ایسا حاجت روا ہوں، اسباب کا بھی محتاج نہیں، اسباب کے بغیر تمہاری پرورش کرتا ہوں۔ تم سمجھتے کھانا کھانے سے قوت آتی، کھانا کھانے سے طاقت آتی، پانی پینے سے اچھا رہتا ہوں، دوا کھانے سے شفا رہتی، چائے پینے سے سر درد نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے روزے میں ہم جب روزہ رہتے تو اللہ تعالیٰ بول رہے پانی بھی چھوڑ دو، دوا بھی چھوڑ دو، کھانا بھی چھوڑ دو، چائے بھی چھوڑ دو، طاقت میں عطا فرماتا ہوں، طاقت میں دیتا ہوں۔ اب روزے میں احتساب کرنا، مولا تو ہی حاجت روا ہے، مولا تو ہی میرا مالک ہے۔ ایمان کا احتساب کرنا، عمل کا بھی احتساب کرنا۔ ایمان کا احتساب کیا ہے؟ یہ یقین بیٹھنا دل میں، تصدیق ہونا یہ دل میں کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی پرورش کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے تم ایمان کی تجدید کیا کرو۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم اپنی ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ تو آپ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے سے اپنی ایمان کی تجدید کیا کرو۔ تو دیکھنا کیا میرے دل میں یہ یقین بیٹھ رہا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے؟ یہ دیکھنا، بولنا اپنے آپ کو پیسے میرا حاجت روا نہیں، نوکری میری حاجت روا نہیں، اللہ ہی میرا حاجت روا ہے، اللہ ہی میرا پرورش کرنے والا ہے۔ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے وہ رحمتوں کا ہوتا ہے، جو دوسرا عشرہ ہوتا ہے وہ مغفرتوں کا ہوتا ہے، جو تیسرا عشرہ ہوتا ہے جہنم سے نجات پانے کا ہوتا ہے۔ جب دوسرا عشرہ ہوتا ہے تو اس میں مغفرتوں کا بھی ہوتا ہے اور رحمتوں کا بھی ہوتا ہے۔ جب تیسرا عشرہ آتا ہے تو اس میں رحمتوں کا بھی ہوتا ہے، مغفرتوں کا بھی ہوتا ہے اور جہنم سے نجات پانے کا بھی ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے اللہ میرے قریب ہے، یہ بولنا ایمان ہے۔
کامل ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامل ایمان یہ ہے کہ بندہ جان لے اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو، یہ کامل ایمان ہے۔ ساری جہاں کا مالک میرے ساتھ ہے، یہ بولنا اسلام۔ ساری جہاں کا مالک میرے ساتھ ہے، میرا حاجت روا اللہ ہی ہے، یہ جان لینا ایمان۔ اللہ ہی میرا حاجت روا ہے، اللہ ہی میرا معبود ہے، اللہ ہی پرورش کرنے والا ہے، یہ دیکھ لینا احسان ہے۔ جو اس پہ ٹک گیا وہ تقویٰ ہے، یعنی متقی بن جائے گا۔ تو آج ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ روزے فرض کرے۔ کیوں روزے فرض کرے؟ تاکہ ہم متقی بنیں، تاکہ ہم تقویٰ اختیار کریں۔ تقویٰ کیا ہے؟ ڈرنا اور پرہیز کرنا، اور روزے میں ایمان کا احتساب کرنا ہے، عمل کا بھی احتساب کرنا۔ کیا احتساب کرنا ایمان کا؟ کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی پرورش کرنے والا ہے۔ یہ احتساب کرنا۔ اسی بات سے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا کرے، کہنے والے کو اور سننے والے کو دونوں کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ اس میں جو غلطی ہو گئی معاف کر دے مولا۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان بہت مبارک ہو۔